وجود ہے، وہ وجود ہے، اس کے اندر کوئی یہ نہیں کہ اس میں کوئی روح ہے یا قلب ہے. سمجھے نا آپ؟ یہی مسئلہ ہے کہ جن لوگوں کو وہ اپنے عشق کی طرف بلاتا ہے ان کے یہ لطیفے ہوتے سب ختم ہو جاتے ہیں. یہ قلب ولب جو ہے نا ادھر کی چیزیں ہیں، حضور یہ قلب نماز وغیرہ میں کام آتے ہیں. وہ جہاں اللہ بیٹھا ہوا ہے تو قلب تو عالم ملکوت سے آگے نہیں جا سکتا. یہ تو شروع کی باتیں ہیں. جیسے بھائی آپ نے بائک کو دھکا لگا کے اسٹارٹ کر دیا، اب دھکا جب اسٹارٹ ہو گیا تو دھکا پیچھے رہ گیا نا. اب آپ جو ہے چلتی بائک کے اوپر دھکا تو نہیں لگائیں گے، بائک چل گئی نا، اب اس میں دھکا کیوں لگائیں گے؟ اسی طرح یہ قلب ہے، قلب کو کھولنا، شرح صدر کرنا اس لیے ضروری تھا نا، سارے لطائف قلب کے اندر بند تھے حدیث کے مطابق، اس لیے قلب کو کھولنا تھا. اچھا پھر دوسری بات دیکھو، آپ اپنے گھر پہ ہوں اگر اور مجھ سے بات کرنی ہو تو آپ فون کریں گے. اب آپ یہاں سامنے بیٹھے ہیں، آپ کا دماغ خراب ہے کہ آپ اس وقت مجھ سے بات کرنے کے لیے کال کریں، ہے نا؟ تو جب تو اللہ تک پہنچ جائے گا، اللہ تیرے سامنے، پھر تجھے حضوری قلب چاہیے؟ اور دل کو تو اس لیے بیدار کیا تھا نا کہ تو زمین پر رہے گا، اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، ادھر جا نہیں سکتا. تیرے ذکر فکر نمازیں اس کے ذریعے وہاں پہنچے. اور جب تو خود ہی ادھر پہنچ گیا تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی ضرورت تو نہیں ہے نا. پھر تو ادھر ہی رہ گیا نا، جس کو چاہے دے دو. تو آگے کی جو تعلیم ہے اس میں قلب ولب کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ جو قلب کی اہمیت نہیں ہے تو نفس کی کیا ہوگی؟ تعلیم تو ایسی ہے کہ ابھی تم کافر ہو جاؤ. وہ کیسے بھائی؟ ادھر کی جو تعلیم ہے 10 پاروں میں جو لکھی ہوئی ہے وہ کہتی ہے کہ تیرے نفس کی حرکتیں اس وقت تک گناہ ہیں جب تک تیری روح تیرے جسم میں ہے. اس کی موجودگی میں تو نے گناہ کیا نا. وہ جب وہ روح نکل گئی اب اس کا تعلق ہی ختم ہو گیا، اب یہ جسم جو مرضی گناہ کرتا ہے. جب تو اس مقام پہ پہنچ گیا تبھی تو حدیث میں آیا نا کہ یہ جو مقربین کے گناہ ہیں یہ ابرار کی نیکیوں کے برابر ہیں. کیوں جی؟ وہ تو چیز نکل گئی نا. نفس کو پاک کیوں کرنا تھا؟ تاکہ روح ناپاک نہ ہو. روح پاک صاف ہو کے نکل گئی، وہ اپنے مقام پہ پہنچ گئی. اب یہ جسم پڑا ہوا ہے. اگر یہ آنکھ مٹکا ادھر ادھر کر لیتا ہے جسم تو اس کو روح کو کیا پرواہ ہے؟ وہ تو نکل گئی نا.